اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں ہے اللہ پاک یہ کہ لیضل حکم لگائے گمراہی کا قوماً کسی قوم پر بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ ہدایت دی ہو ان کو، حتیٰ یبین حتیٰ کہ صاف صاف بیان کر دے لہم ان کے سامنے ما یتقون وہ چیز کے بچتے رہیں، کل استغفار للمشرکین۔ ما کان اللہ لیضل قوما، یہ دفع شبہ ہے کہ جب تک مشرکین کی استغفار کے لیے صراحتاً منع نہیں تھا، اس دوران جن لوگوں نے استغفار للمشرکین پہ عمل کیا، یعنی استغفار کی، تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو گمراہ ہو گئے۔ اس کا جواب دیا کہ جس قوم کو اللہ ہدایت دے تو اس قوم پر گمراہی کا حکم نہیں لگاتا قبل از بیان مسئلہ، یعنی پہلے مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر جو آدمی اس پہ عمل نہ کرے یا اس کو نہ مانے اس پر گمراہی کا حکم لگاتا ہے۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ بیان کر دے ان کے سامنے وہ چیز جس سے بچتے رہیں، جیسے اب یہاں بیان کیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اب اس کے بعد اگر کوئی قوم کہے کہ مشرک کے لیے استغفار جائز ہے تو وہ کافر ہے، اس پہ حکم لگے گا لیضل والا۔ اس سے پہلے جنہوں نے استغفار کی، استغفار کو جائز سمجھا، ان پر ضلالت کا حکم نہیں، کیونکہ یہ حکم پہلے نازل نہیں ہوا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ ہی لہ ملک السماوات واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر اور کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ، یہ بشارت ہے برائے مجاہدین تبوک، تبوک کے مجاہدین کے لیے، سب کے لیے بشارت ہے۔ البتہ تحقیق رجوع کیا اللہ نے اوپر نبی کے، بل مہاجرین اور انصار پر کہ جہاد پر مستقیم رہے۔ تاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوئی پیغمبر پر
کیونکہ نبوت امامت جہاد ہے اور مہاجرین و انصار پر کہ جہاد میں مستقیم رہے، مضبوط رہے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرا، یہ صفت ہے، اور اس صفت میں بیان وفا ہے، غرض ہے ان کی وفاداری کا بیان۔ الذین، وہ جو اتبعوہ، پیروی کی انہوں نے آپ کی، فی ساعۃ العسرا، بیچ تنگی کی گھڑی کے، مشکل گھڑی میں اور مشکل وقت پر، اس لیے کہ موسم بھی سخت تھا اور سفر بھی لمبا تھا اور فصلیں بھی تیار تھیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشکل غزوہ تھا، اس لیے اس کو ساعۃ العسرا کہا گیا، اور اس میں جیش العسرا، من بعد ما کاد، بعد اس کے کہ پھر جائیں دلیں ایک فریق کی، منہم، ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر رجوع کیا ان پر کہ ان کو سنبھال لیا، یعنی اتنی مشکل گھڑی تھی، یہ شدت اسرا کا بیان ہے، من بعد سے، اتنی مشکل گھڑی تھی کہ اس گھڑی اور سختی کی ظاہر سے ایسا مخاطب یا ناظر معلوم کر سکتا تھا کہ اتنی سخت گھڑی میں بعض کے دل پھر سکتے ہیں، یعنی وسوسے ڈال کر جہاد سے پیچھے رہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہی ان کے دلوں کو سنبھالا ہے، اس لیے زیغ قلوب نہیں ہوا۔ یہ زیغ قلوب اسلام سے بات نہیں ہو رہی، یہ زیغ قلوب غزوہ تبوک سے۔ تبوک کا غزوہ اتنا مشکل تھا اور اتنا بھاری تھا اور اتنی سخت گھڑی تھی کہ اس گھڑی کی سختی اور بھاری پن سے بظاہر یہ لگتا تھا، یعنی شدت کا بیان کرنا مقصد ہے کہ دلیں پھر جائیں بعض لوگوں کی، ہم بھی اس سخت گھڑی میں نہ نکلیں، لیکن دلیں پھری نہیں، اللہ نے انہیں سنبھال لیا۔ من تاب علیہ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا کہ ان کو سنبھال لیا۔ انہ، یہ علت ہے اس لیے کہ وہ اللہ ساتھ ان کے رؤوف الرحیم، رؤوف نرمی کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔